اپنی جو ہے نا جواب کے اندر ان کا دفاع ہی سوچ رہا ہے. افسوس تو اس چیز کا ہے نا. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی, یہ کہہ سکتے ہیں, زیادہ کیا گلا شکوہ کریں. حسن بھائی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے, اور اللہ جی کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے حسن بھائی, اچھا، ایک بات اور کر سکتا ہوں؟ یار آگے بہت لوگ ہیں, ہر بندے دو باتیں کرے گا بس تو پھر 10 سیکنڈ دے دیجیے، 10 سیکنڈ. جی بولیں بولیں. ہاں تو جو آپ نے بتائی تھی نا ابھی بات کے مطلب اگر کوئی ہماری بہن بیٹی کو کوئی گالی بکے گا تو کتنا خون کھولے گا, اور وہ تو آقا سرکار دو عالم ہمارے دلوں کی گہرائی میں ان کے پیر کے جوتے کی دھول بھی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں نا ڈاکٹر ظہیر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وہ سب کے ماں باپ ہیں, مطلب اللہ کے نبی جو ہیں وہ پوری دنیا کے ماں باپ ہیں. تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اس میں یہ چیز. تو مجھے ڈاکٹر ظہیر صاحب کی نا بات تھوڑی سی اٹپٹی لگی, کیونکہ وہ بڑے ہیں, آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے جس کی رسپیکٹ آپ کر رہے ہو تو مجھ پر بھی وہ اپنا بھی واجب ہو جائے گی کہ آپ جیسا بڑا آدمی ان کی رسپیکٹ کر رہا ہے. تو پھر ٹھیک ہے. میں نے وہ بات پچی نہیں رہی مجھے, پر پھر بھی میں نے چل من کی کوئی بات نہیں, چھوڑو سائڈ میں رکھو. عامر بھائی کے بعد سامنے ایک بار یہ والی بات رکھ لوں گا, باقی جو کہیں جزاک گے پھر انشاءاللہ اپنا ذہن ویسے بنائیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یوٹیوب پہ چلے جائیے گا حسن بھائی, یا جدھر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, 3 جگہوں پر اس وقت چل رہا ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام پیارے بھائی. اعوذ جی باللہ کوئی من سوال, کوئی الشیطان بات؟ یہ تو الرجیم. جی یار بھائی جان. وہ اوریجنلی تو کوسچن آنسر سیشن ہے, یہ تو نیوز اپ ڈیٹ تھی. اس پر بھی مگر آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اب میں بات کر چکا ہوں تو میں کسی سے حق نہیں چھیننا چاہتا کہ وہ اپنی رائے نہ دے. آپ دیں. بھائی جان یہ میں چھوٹی چھوٹی 2-3 بات بولوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور کئی جگہوں پہ ہے, خواہ تم دھیرے سے بولو یا چپکے سے بولو, اللہ دلوں کی راز کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی ہوا اللہ عالم بہتر جانتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہوئی. دوسری چیز کہ جو انہوں نے بولا 3 سال کے بچے کو ہم کیا بتائیں گے, ماشاء اللہ میرا 10 سال کا بچہ ہے, ڈسکارڈ پہ منافقوں سے اور کافروں سے مقابلہ کرتا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا, ڈسکارڈ پہ منافقوں سے اور کافروں سے مقابلہ کرتا ہے, چھٹی کر دیتا ہے. 10 سال کا بچہ. دوسری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس بندے کو اپنے دین کے لیے, دین کے راستے پہ کام پہ لگا دے, وہ اللہ جانتا ہے. اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. ہم غور و فکر کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم اپنا حق اور رائٹ بنا کے, اور انسانی جو دنیاوی چیز ہے اس میں ہم شامل نہیں کریں گے. یہ تو دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ آپ ماشاءاللہ یو پی سے ہے, آپ سمجھ ہی رہے ہیں, ہم بھی آپ کے پڑوسی ہی ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. پڑوسی ہے. اور دیکھیے جس طریقے سے وہ انوسینٹ عباس بھائی بن رہے ہیں, ان کا فیشیل ایکسپریشن بہت اچھا ہے, اچھی زبان لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھائی جان. بھائی وہ بن رہے ہیں, یہ کیا ہے, اس کو چھوڑ دیں, اب کیا کر سکتے بھائی جان, ہیں. لیکن جب میں لائیو اسٹریم دیکھ رہا تھا تو ایسا نہیں ہے نا, اگر کوئی عامر آپ نے کچھ بول دیا ہے اور آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, ویڈیوز پہ ویڈیوز بنا کے اس طرح سے ٹی آر پی بٹورنا, یا پھر کسی دوسرے چینل کو یا ملحد کو موقع دینا, یہ مناسب نہیں ہے بھائی جان. یہ مناسب نہیں ہے. آپ گفتگو کر لیجئے, آپس میں اسٹریم کر لیجئے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ عامر بھائی پہ الزام لگا دیا, کیسر بھائی پہ الزام لگا دیا, پھر کوئی ایک پوری یونین ٹیم ہے, ایمان یونین ٹیم ہے, اس پہ آپ ایک دم صاف ہوئیے نا, کلیئر ہوئیے. عباس بھائی آئیے, گفتگو کیجئے, بات کیجئے, دیٹس آل. ختم ہوتی ہے بات. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ صاحب. تھینک یو. لبیک بھائی کی رائے آ گئی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں یہاں ایک اور پوائنٹ عباس بھائی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. کہہ رہے تھے کیوں مجھے پارٹی بننا ہے, میں نیوٹرل بھی تو رہ سکتا ہوں. میں نے اس لیے عباس بھائی یہ بات رکھی تھی کہ یا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, یا ہم کھل کر کہیں گے ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کے پیچھے وجہ ہے, اگر اللہ کی پارٹی قرآن کے اندر بیان نہ ہوتی, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں تھا. آپ جرنلسٹ بن کر نیوٹرل رہتے, کوئی بات نہیں, اور خود کو مسلمان بھی کہتے, کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حزب اللہ اور حزب الشیطان 2 پارٹیز کے اندر بانٹا ہے. حزب اللہ اور حزب الشیطان. عباس بھائی آپ سوچ لیں, آپ کو آپ کا پروفیشن عزیز ہے یا آپ کی آئیڈیالوجی؟ اور اگر آپ کہیں آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے کوئی, یا آپ کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں آئیڈیالوجی ہر طرح کی, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں
عباس بھائی پھر میرا جملہ تو سخت ہے مگر میرا سٹانس مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو میں نے جملہ بولا تھا میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جملہ سخت تو ہے، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا دل دکھا ہے اس چیز پر. بہت شکریہ واقع بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام واقع بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے. آپ آئی تھنک یہ اسٹریمز کا یہ جو پورا اسٹریم آپ نے کیا اس سے ایک چیز تو صاف ہو گیا کہ ہر اس مسلمان کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ بھائی نیوٹرل نہیں رہ سکتے اس چیز میں، یا تو آپ مسلمان ہیں یا تو آپ بتا دیں کیا ہے، صفیں اپنی جو ہے وہ ایک دم صاف کر دیں. یہی ہے پورے اسٹریم کا میرے خیال سے، تو آئی تھنک سب سے بڑا میسج تو یہی ہے. بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے. یہ پہلے بھی یہی تھا، اب بھی ہے. سٹانس تو ایک ہی ہے، اب سٹانس ایک ہی ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ مسلمانوں کی صف میں ہی کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے بھی اور ہوتا بھی ہے. یس ہونا چاہیے بھی. یہ تو میں نے حوالوں سے بھی ثابت کر دیا نا جی. جی 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 جی. اور یہ عباس بھائی کا، چلو میں اب زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے، پر یہ جو ان کا یہ جو اپنا سٹانس رکھتے ہیں نا، میں نیوٹرل رہتا ہوں، یہاں پہ ایمان کی بات ہے. یہاں نیوٹرل کہاں سے آگے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. ہی ہیز ٹو ٹیک اے سٹانس. باقی آپ نے انوائٹ آدھا تتر اور آدھا بٹیر نہیں ہوگا نا. اس میری بات پہ غصہ چڑھتا ہے لوگوں کو، کئیوں کو. جب میں کہتا ہوں آدھا تتر آدھا بٹیر کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجرم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک آدمی اس پورے اسٹریم میں بلاسفیمی پہ بلاسفیمی کر رہا ہے. آپ نے جو کلپ دکھایا اس میں نے وہ ڈیبیٹ بھی دیکھا ہے لائیو، اس میں کیسر بھائی نے بھی بولا کہ بلاسفیمی کر رہا ہے. بھائی بلاسفیمی بہت بڑی چیز ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہے. بلاسفیمی کر رہا ہے آپ کو، مطلب ایک کچھ خیر آپ نے انوائٹ کیا ہے، وہ آئیں گے، اپنا موقف اپنا یہاں پہ رکھیں گے. میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں اسٹریم میں. چلیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. واقع بھائی ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ واقع بھائی. میں ایک چیز یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیسر بھائی نے کوئی ایک جملہ بولا ہے ان کی ماڈریشن کے اوپر. کیسر بھائی کی تو ویڈیو بھی آ گئی ہے اور اس میں بھی کیسر بھائی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ماڈریشن کے اوپر، میرے حساب سے ٹھیک چل رہی تھی. وہ ان کی رائے تھی نا، تو میری رائے کو کیسر بھائی کے اوپر کیوں تھوپ دیا گیا صرف خاموشی کی وجہ سے؟ تو خاموشی تو آپ کی بھی تھی نا عباس بھائی، کیا ہو گیا یار؟ آپ کے لیے اصول علیحدہ کیوں ہے؟ خاموشی تو پھر آپ کی بھی تھی. آپ کی خاموشی یہ کہہ کر ٹل گئی کہ میں یہاں راؤنڈ میں نہیں تھا، میں پاس نہیں تھا. یہ کوئی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جزاک اللہ. نظر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. خیریت؟ میں ایک چیز یہاں، نظر بھائی شور آ رہا ہے، میں ایک چیز یہاں ایک اور بھی چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر یا شور آ رہا ہے نظر بھائی، شور آ رہا ہے، اگر عباس حیدر بھائی نے تنہا مجھ پر تنقید کی ہوتی تو اور بات تھی، میں صرف ان سے معذرت کرتا، یقین کریں ایک جملہ بھی اور نہ کہتا. مگر عباس حیدر بھائی نے، میں نیت پر شک نہیں کر رہا، جانے انجانے کے اندر جو ویڈیو ڈالی اور جو پوسٹ ڈالی اس سے تاثر یہ جا رہا تھا کہ گویا عباس حیدر صاحب نے پراپرلی ایک، یہ تاثر یہ جا رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا عباس حیدر صاحب کی نیت یہ تھی، تاثر یہ جا رہا تھا کہ وہ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، سمپتھی گیدر کر رہے ہیں اور ایکس مسلمز اور ایتھیسٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے ہیں. تاثر یہ جا رہا تھا. اب یہ چیز صرف معافی دور نہیں کر سکتی تھی، مجھے ڈیٹیل میں یہ ساری بات رکھنا اس لیے ضروری تھی کہ میں پورے کا پورا مقدمہ اور ہسٹری کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کروا سکوں. یہ میرے لیے ضروری تھا. پوری کی پوری ٹیم پہ ڈال رہے تھے بڑی صفائی کے ساتھ، جانتے بوجھتے. تو یہ بڑا ضروری تھا، جس کو ٹھیک کروانا ضروری تھا، اس لیے میں نے ڈیٹیل کے اندر بات کی ہے. اور میں کمیونٹی پوسٹ بھی ڈال سکتا تھا، میں نے کمیونٹی پوسٹ اس لیے نہیں ڈالی. میں ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ڈیٹیل کے اندر کہ میں معذرت بھی کروں اور وہ جو جانے انجانے میں غلطی کر بیٹھے ہیں اس کی اصلاح بھی کروں. تو نظر بھائی آپ بات کر لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. یار کچھ لوگ اور بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. جی نظر بھائی مائک ان میوٹ کر لیں. کرنا پڑے گا. ہاں ہو گیا. جی سلام دعا ہی کرنا تھا، باقی آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھا دن کے لیے کر رہے ہیں. باقی کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں ابھی. آپ لوگ کا اسٹریم دیکھتے رہتا ہوں. اوکے تھینک یو.
تھینک یو، شکریہ 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 شکریہ. دعا میں یاد رکھیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ پہلے کریں، اللہ خیر فرمائے. ڈرائیونگ کریں یاد کریں. اسد خان بھائی، اسد خان بھائی ٹھیک ہو گیا. محمد بکاس خان. اسد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. السلام علیکم السلام وعلیکم السلام. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم عامر السلام حق محمد. بھائی، پہلے جی میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا. حالانکہ آپ نے تو کہا ہے کہ نہ بولیں. مجھے بڑا افسوس ہوا، پہلے تو دکھ بھی ہوا کہ آپ نے معذرت کی. چلیں ٹھیک ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ مسلمان کو اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے تو معاف کر دینا چاہیے. لیکن میں یہاں پر ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آپ کا عمل یہ شو کرے گا کہ منافقانہ سوچ ہے آپ کی، تو ہم بولیں گے. یہ حق ہے ہمیں بولنے کا، تاکہ آپ اپنی صف کو درست کریں. اگر آپ میں کوئی غلطیاں ہیں تو آپ اسے صحیح کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف آئیڈیالوجیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، ماڈرنزم کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، اور یہ پسند کرتے ہیں دنیا میں اپنے مقبولیت کو. اس کی خاطر، اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا جب آپ نے یہ بات بتائی کہ آپ نے یا جس نے بھی بھائی نے میسج کیا معذرت کا، تو اس کی خواہش تھی کہ وہ اوپن معذرت ہو تاکہ دنیا دیکھے. یہ بڑی دکھ کی بات تھی، اور بڑی مجھے تکلیف ہوئی. میرا دل کر رہا تھا کہ بس خون کھول اٹھا کہ ایک شخص نے تمہیں معافی مانگی، حالانکہ اسے مانگنی نہیں چاہیے تھی، پھر بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہارا دکھ ختم کرنے کے لیے کہ شاید تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ میں بیٹھ کر دنیا کی تمام آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کروں گا، بلاسفیمرز کو بھی پروموٹ کروں گا. یہ کیسا انصاف ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس چیز کو بالکل نہیں مانیں گے. ہاں، آپ نے اگر کوئی سوال جواب رکھنے ہیں، اگلے کو ڈیبیٹ کے لیے بلایا ہے یا ڈسکشن کے لیے، وہ تو ہم ٹھیک ہے سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر اس کو حق سچ بتانا چاہ رہے ہیں یا اس کی صف کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ قسمت اس میں لکھی ہوئی کہ ایسا ہو جائے. ادروائز آپ کسی کو بلا کر اس کی آئیڈیالوجی پروموٹ تو نہیں کر سکتے، اسپیشلی جب آپ کے ویورز زیادہ تر ہوں بھی مسلمان. تو باتیں تو ایسی ہیں کہ بس عامر حق بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو سچا مسلمان ہوگا، جو حق سچ کا ساتھ دینے والا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کا رویہ بالکل غلط نہیں تھا، اور ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. بعد میں وہ میں تھوڑا سا آپ کے سٹائل میں بولنا چاہتا ہوں، بعد میں وہی کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم تو انسانیت دکھا رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر کے. حالانکہ آپ لوگ بالکل ان کو سیدھی بات بولتے ہیں، اور یہی اصول ہونا چاہیے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے راستے شیطان کے راستے ہیں. ہم سب کو ایک راستے پہ چلنا ہوگا تو صحیح ہوگا. ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ٹیڑھے میڑھے راستے پر چل کے یہ سمجھیں کہ ہم تو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. بالکل زبردست، جزاک اللہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نمبر 1. اور نمبر 2 میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سٹارٹ میں اسی لیے کہا تھا میرے جملے سخت ہیں، مگر ان سے فائدہ یہ ہوا کہ فارمولا سیٹ ہو گیا. عباس بھائی وہ تھے جو بہت نرم طبیعت کے تھے، جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور تضحیق کی جائے وہ کہتے ہیں سب کو حق ہے. کمال بات تو یہ ہے کہ جب اپنے پر آئی تو عباس بھائی پوسٹ بھی لگا رہے ہیں اور ویڈیو بھی کر رہے ہیں. تل کا اذن قسمت ضیزہ قرآن میں آیا ہے. یہ تو پھر بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. تو یہ فارمولا کم از کم سیٹ ہو گیا کہ جو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جاگ نہیں رہے تھے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے جاگ گئے. واہ عباس بھائی، آپ کی نیت پر شک تو نہیں، مگر سوال تو ضرور کر سکتے ہیں نا ہم، یہ حق تو ہے. تو وقاص بھائی بہت شکریہ، آپ سے اجازت لیں گے. ٹھیک ہے جی، شکریہ سر، شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کے جذبے کو اور آپ کی حقیقت پسندی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جناب. اور بس کیا کریں، دنیا کا نظام ہے. اسامہ بھائی. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. وکاس بھائی یوٹیوب پر یا فیس بک پر جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے تھے ادھر چلے, فیس بک سے آپ آئے تھے تو آپ فیس بک پہ چلے جائیے تاکہ اسٹیج میں جگہ بنتی جائے. ہمارے پاس آخری کچھ منٹس ہیں انشاءاللہ, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کر سکیں. اسامہ بھائی جی. جی عامر بھائی, مطلب میں بلاسفیمی پہ تو بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے, ٹھیک ہے. میں یہی کہوں گا کہ جو بھی فیڈ بیک تھا نا, فیڈ بیک ہی تھا نا سب کا, کہ آپ کی ماڈریشن میں مطلب یہ مسئلے رہے ہیں عباس بھائی کو, کہ جی جو رولز سیٹ تھے وہ رولز پہ آپ نے اسٹیک نہیں کیا, ٹھیک ہے. جب رولز سیٹ ہو گئے کہ بلاسفیمی نہیں ہوگی تو پھر اس میں آپ کا اوپینین سے, آپ کے اوپینین سے کیا لینا دینا کہ جی بلاسفیمی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن ٹھیک ہے, فیڈ بیک تھا, آپ فیڈ بیک لیں, آپ موو آن کر جائیں, ٹھیک ہے. وہ تھوڑے بہت کیا کہتے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, کیوں, ان کے کیا کہتے ہیں اس کو, ان کا دل دکھ ہے, میرا دل دکھ ہے, میرے جیسے ہزاروں لوگوں اور لوگوں کا دل دکھ ہے, ٹھیک ہے. اپنی فیڈ بیک کے اوپر ان کا دل جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, یہ تھوڑے جذباتی ہو گئے ہیں. ہمارا کیا یہ ہم سے آ کے اپولوجائز کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو پھر عامر بھائی آپ کو بھی پھر ان سے اپولوجائز نہیں کرنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. چلیں آپ کا موقع آ گیا اسامہ بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ کی بھی رائے ہے, آج کل سب کو حق ہے تو آپ کو بھی حق ہے. ٹھیک ہے, اوکے اسامہ بھائی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اسامہ بھائی ہمارے ساتھ تھے. جنتا تو سوال پوچھتی ہے. عباس بھائی, اگر آپ کا 3 سال کا بچہ ایسے سوال پوچھتا ہے جس کے جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہے, تو جنتا تو سوال پوچھتی ہے, کیا کریں ہم, جواب تو دینا پڑے گا. عباس بھائی, یا تو پھر کہہ دیجئے کہ آپ تنقید سے ماورا ہیں. ڈیبیٹ کے اوپر پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس چل رہا ہے, اس تو کوئی بندہ ڈیبیٹر کے اوپر تنقید کرے گا, کوئی ماڈریشن کے اوپر بھی کرے گا. یار ہاں سخت تھی جس پر میں معذرت کر چکا ہوں, مگر تھوڑا سا تو خندہ پیشانی رکھتے آپ, تھوڑا سا تو دل بڑا کرتے. عباس بھائی آپ تو بالکل ہی ہمت ہار گئے, کیسے چلے گا آگے؟ اسلامسٹ لیڈ بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا عامر بھائی, میں اس معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے, جو میں نے ان کا رسپانس دیکھا تھا عباس صاحب کا, اس کی طرف آپ نے بھی ویسے تھوڑا سا اشارہ کیا, انہوں نے اس رسپانس میں بھی مختلف جگہوں پہ اور مختلف انداز سے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ماڈریشن صحیح نہیں کر پائے. نمبر ایک, جو انہوں نے حدیث کا, آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا, جو انہوں نے حدیث بیان کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ جی وہ فجر کا معاملہ تھا. رکیے گا, سوری, انہوں نے جو پیش کی تھی وہ حضرت بلال والی جو ہے نا, وہ میں نے کور نہیں کی. وہ اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا, وہ آپ بیان کر لیں, اس کو میں نے ایکسپلین نہیں ابھی کیا. میں نے کیا تھا وہ والی پوائنٹ کو جو وہ اصول حدیث کا غلط استعمال کر رہے تھے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے وہ تائید سمجھی جائے گی, لہذا جس کی بھی خاموشی ہوگی وہ تائید سمجھی جائے گی. یہ غیر نبی کا اصول نہیں ہے, شریعت ایسے نہیں بنتی, نہ قانون سازی ایسے بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلامی بھائی آپ یہ حضرت بلال والی حدیث پیش کریں, اس پر بھی میرا پوائنٹ تھا جو میں رکھوں گا, آپ پیش کریں. جی, جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حدیث تھی کہ جناب فجر کی نماز کا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ جی اپنے نماز پڑھنی, اور وہ سو گئے, اس وجہ سے وہ نماز نکل گئی. تو انہوں نے یہ تمہید انہوں نے ایسے باندھی تھی کہ جی میں آفس سے آتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, تھکا ہوا ہوتا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا سونے کا, یہ وہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث پیش کی, تو امپلائی اس میں سے یہی کر رہے تھے وہ, یا خیر میں ایسا سمجھا کہ وہ امپلائی یہی کر رہے تھے. اب دوبارہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس کو, کہ جی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے نیند آ رہی تھی ماڈریشن میں, کیونکہ حضرت بلال تو سو گئے تھے, اس وجہ سے وہ نماز نکل گئی. تو یہاں پہ اگر وہ حدیث یہ پیش کرنا, تو کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سو گئے تھے؟ اچھا, میں نے یہ کوسچن بھی نیچے کمنٹ میں کیا تھا ان کے اس کے پیج پہ, کہ یار کیا آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ آپ ماڈریشن میں سو گئے تھے؟ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ ماڈریشن میں, یعنی آپ صحیح نہیں کر پائے. اور اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا تھا اسی وقت بھی, کوئی بھی دوبارہ جا کے دیکھ سکتا ہے, تو جناب آپ اپنی یعنی ضعف کا مظاہرہ کیجیے, اس پہ آپ معذرت بھی کریں. اور اگر ایک شخص نے اس پہ ضعف کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا, آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ سے نہیں صحیح ہوئی, اور اس پہ پھر آپ کو معذرت کرنی چاہیے. دوسرا, اگر ایک شخص آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ ماڈریشن صحیح نہیں کر پائے, وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, اور اس کے الفاظ پہ چلو ٹھیک ہے آپ اعتراض کرنا چاہیے, آپ اس کے الفاظ پہ اعتراض کر لیں, لیکن جب آپ نے خود ہی اس کا اعتراف کر لیا ہے تو پھر آپ کی کم سے کم معذرت تو بنتی ہے. ایک تو ان کا بلنڈر یہ تھا. دوسرا, انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ خاموشی جو ہے, خاموشی کو انہوں نے ہاں میں ملا دیا, اور قیصر بھائی اور پوری ایمان یونین کے اوپر ہی انہوں نے ایک قسم کا ملبہ ڈال دیا اور اٹیک کر دیا. یہ بہت زیادہ زیادتی تھی,
بہت بڑی زیادتی تھی میرے خیال سے. ان کو اخلاقیات کا مظاہرہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کرنا چاہیے, ان کو معذرت کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر. دیکھیں قیصر بھائی نے اور ایمان یونین کے لوگوں نے انہوں نے بہت زیادہ ظرف کا مظاہرہ کیا, بہت ظرف کا مظاہرہ کیا انہوں نے معذرت بھی کر لی. حالانکہ میرا نہیں خیال اگر وہ نہ بھی کرتے تو یعنی کہ خاموش رہنا اس میں, ہاں یہ تو نان سنس سی بات ہے, اس پہ تو خیر انہوں نے کر دی معذرت, ظرف کا مظاہرہ کیا. تو آپ کو بھی جناب قیصر صاحب, یہ حیدر عباس صاحب, آپ کو ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کو مینشن کی ہیں اس پہ آپ کو معذرت ضرور کرنی چاہیے. آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں, ظرف کا مظاہرہ کریں اور ریسیپریکیٹ کریں اس اخلاقیات کے ظرف کے مظاہرے کو, جو کہ ایمان یونین نے پہلے کر دیا ہے. تو آپ نے یہ جو دو بلنڈر کیے ہیں, آپ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کی معذرت بنتی ہے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ یہ کریں گے. ویری ویری ویلڈ اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹس ماشاءاللہ آپ کی طرف سے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی اعتراض اٹھایا جا سکے. سپرب, تھینک یو اسلامسٹ بھائی, بڑے پیارے پوائنٹس. تھینک یو. حضرت بلال والی جب وہ حدیث پیش کر رہے تھے, جس طرح اسلامسٹ بھائی نے چونکہ بات ہی وہ پوری کر دی, اور میرے دل میں جو بات تھی وہ اسلامسٹ بھائی نے کر دی. یہی بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی جب میں سن رہا تھا. خود اعتراف کر رہے ہیں تو بھلا اس پہ معافی مانگ لیں. یہ تو بڑے ظرف کا مظاہرہ, بڑی پیاری بات کی اسلامسٹ بھائی نے. قیصر احمد راجہ صاحب نے, اسلامک اویکننگ نے, علینا سسٹر نے انکنڈیشنل معافی کو کمیونٹی پوسٹ پر ڈالا. میں نے کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھ دی ہے. کیونکہ مجھے اس میں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا. میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا, مگر میرا دماغ ہے نا خرافاتی سوچتا تھوڑا, میں اور طریقے سے چیزوں کو سوچتا ہوں. میں چاہتا تھا میں اپولوجائز کروں گا, مگر میں سوال بھی رکھوں گا. جہاں میری غلطی ہے میں اصلاح کروں گا, جہاں سامنے والے کی غلطی ہے اس کو بیان کروں گا. یہ میرا حق ہے. ہاں میں جہاں غلط تھا میں سخت جملے بولے, ٹھیک ہے, میرا جذبات تھے, میں پھر بھی معذرت کرتا ہوں. میرا سٹانس بالکل سٹرونگ ہے, میں اپنے سٹانس پہ آج بھی ڈٹا ہوں اور آخر تک ڈٹا رہوں گا. پھر بھی ہماری ٹیم کے لوگوں نے, جن کو نہ کردہ جرم کی سزا دی گئی, نہ کردہ جرم کا مجرم ٹھہرایا گیا, اور ان کی نیتوں پر شک کیے گئے, ان کے ایمان پر شک کیے گئے, ان کی خاموشیوں پر شک کیے گئے. یہ سب سے بڑی زیادتی تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا نا عباس حیدر صاحب کی, اور جس سے مجھے شک پڑا. یہ میں ابھی بھی شک کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پک نہیں, نیت کی بات. یہ کیا ہوا یکا یک؟ ان کو بھی پتا تھا, قیصر بھائی نے ڈیبیٹ کے اندر کہا ہے, ان کی ماڈریشن پر وہ ایگری ہوئے تھے, اپنی ویڈیو کے اندر بھی بول رہے ہیں کہ قیصر احمد راجہ صاحب کو ماڈریشن سے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو پھر قیصر بھائی پر ڈالا کیوں؟ قیصر بھائی نے تو نہ اس اسٹریم کے اندر کو بات کی, نہ کسی جگہ پر کی. سارا نزلہ ایمان یونین کے اوپر کیوں پھینکا؟ اور فٹافٹ 1 منٹ کے لیے سوچئے گا, کبھی کسی ایکس مسلم کی ویڈیو پر تنقید آئی؟ کبھی کسی اسلاموفوب کی ویڈیو پر ایسے تنقید آئی پھرتیوں کے ساتھ, ٹائٹل لگا کر, ایمان یونین لوگو لگا کر, تصویریں لگا کر, تھامنیل بنا کر, پراپر طریقے سے لمبی ویڈیو بنا کر اپنی ذات کے لیے ایمان یونین کے سامنے ڈیفنس کیا گیا؟ اس کا جواب بھی تو ہم آپ سے مانگیں گے نا عباس حیدر بھائی. میں غلط ہوں تو میں جواب دہ ہوں, جب آپ غلط ہوں گے تو آپ جواب دہ نہیں ہوں گے, یا آپ کے لیے اصول کچھ اور ہے. یہ فرق ہے عباس بھائی, اس پر ذرا توجہ دیجیے. فالوورز 4 کے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. یوٹیوب بند کر دیجیے گا اگر کھلی ہوئی ہے, ایکو آ رہی ہے. 1 سیکنڈ. اب آ رہی ہے عامر بھائی صاف آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہلو, جی جی بالکل آ رہی ہے. دین بھائی ہلو. ہلو, جی آ رہی ہے بھائی. ٹھیک. تو عامر بھائی ویسے تو پہلے آپ نے ایڈوائزری نکالی ہے, تو آپ کی بات ماننا ہمارے لیے لازم ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اور ویسے عباس حیدر صاحب سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں نے بھی وہ فل ڈیبیٹ دیکھی ہے, اور بیچ میں جب حارث سلطان حضرت ہماری حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مطلب تہمت لگا رہا تھا,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کر رہا تھا, حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بلاسفیمی کر رہا تھا, تو وہ بالکل چھپ بیٹھا تھا. تو اس بات نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے. تو اور اوپر سے آپ دیکھو کیسر صاحب کے اخلاق دیکھو آپ, یا آپ کے اخلاق دیکھو آپ نے پھر بھی یوٹیوب کمیونٹی کی پوسٹ کے تھرو کیسر صاحب نے اس سے معافی مانگی, حالانکہ کیسر صاحب کی غلطی تھی ہی نہیں اس میں, اور اس نے پھر بھی معافی مانگی ہے. پنجابی کی حالانکہ ایک وہ مثال ہے, جی پنجابی کی ایک مثال ہے, پانی ہمیشہ نیوے تھاں جاندا ہے. اس کی مثال جی کیا, یہ مثال کیا, یہ مثال یہ ہے, مثال یہ ہے, مائک میوٹ کیجیے گا. مائک میوٹ کیجیے گا. جی پنجابی کی مثال ہے پانی ہمیشہ نیوی تھاں جاندا ہے. اس کی مراد یہ ہے, کیسر احمد راجہ صاحب ہیں ایک شریف آدمی, اسلامک اویکننگ کا ایک شریف آدمی, ایمان یونین کے بھائی ہمارے سارے ہیں سیدھے لوگ, اچھے لوگ. میں برا ہوں ان میں سے بیچاروں میں. اس برائی کا وہ بیچارے, میرے برا ہونے کا وہ بیچارے, ان پر یہ الزام ہے. بھائی یہ ہے ان کا قصور, ان کا قصور ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ کیسر بھائی نے ایک جملہ بولا, وہ یا تو یہ کہیں نا, ان کو عباس حیدر صاحب کے اندر اگر تھوڑا سا ظرف ہوتا, جو کہ ہے, مجھے امید ہے, بس کہیں کھو گئے ہیں دنیا کی رنگینی میں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یار کیسر احمد راجہ نے ماڈریشن کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کب کیا؟ کیا کیسر احمد راجہ صاحب عباس حیدر صاحب سے ڈرتے ہیں؟ کیا کیسر احمد راجہ صاحب عباس حیدر صاحب سے خرچہ لیتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں تو کہہ دیا کہ میں ایگری کرتا ہوں, اور بعد میں موقف بدل دیا اور کہہ نہیں پا رہے, اور مجھے آگے, یعنی میں ماؤتھ پیس ہوں ان کا, وہ اپنی بات خود نہیں کر سکتے. یہ کہنا چاہتے ہیں کیسر بھائی کے بارے میں. اتنی عزت تھی عباس حیدر بھائی کے دل میں کیسر بھائی کے لیے. میں وہاں ڈرتے یار, اب دین آپ نا مائک ٹھیک کرو یار, ایکو ہوتی ہے پھر الجھن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مائک ٹھیک کر لو. میں وہاں اب کیسر بھائی کی موجودگی میں ڈرتے ڈرتے اسلامک ویکننگ کے اوپر میں نے اپنا یہ موقف رکھا تھا, اور میں نے وہاں بیش بہا بار یہ بات کہی. میں نے کہا کیسر بھائی موجود ہیں, عباس بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, مگر میں کہنا چاہتا ہوں, میری رائے تھی, میرا گلا دبا دیں کیا وہ, میرا سانس روک لے, صرف خاموش رہنے کا حق آپ کو ہے, باقی سب بولیں آپ کی بات کے اوپر. عباس حیدر بھائی نہ کریں نا ایسے یار, دنیا ایسے نہیں چلتی. تو بھائی گزارش یہ ہے میری, کیوں ایمان یونین کے اوپر ڈالا گیا, مجھے اس میں سے بو آتی ہے. اب وہ کس چیز کیا یہ فیصلہ پبلک کرے. کیسر بھائی نے ایک لمحہ بھر بھی ماڈریشن کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا. مجھ سے پرسنل بھی بات ہوئی تھی, ایک بار بھی اپنا موقف تبدیل نہیں کیا, پرسنل بات میں بھی. یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں. کیوں ان پر نزلہ پھینکا گیا؟ کیونکہ وہ بیچارے سیدھے سادے آدمی ہیں. ان میں خدا خوفی اور خدا ترسی ہم سے زیادہ ہے, مجھ میں تھوڑی کم ہے. بھائی یہی کہہ سکتے ہیں. دین فالوور بھائی آپ اپنی بات رکھ لیں, پھر اجازت لیں گے, ایکو ہو رہی ہے, دقت ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے دیکھا کہ اب مطلب کم سے کم وہ ڈیبیٹ کے دوران جب وہ بلاسفی میں کر رہا تھا, تو کم سے کم وہ اس سے یہ کہتا نا کہ مطلب یہ ڈیبیٹ مورالٹی کے اوپر ہے, تو بلاسفی میں پر آ گیا ہے. خیر آپ عامر بھائی ٹینشن نہ لیجیے, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو صحت دے, ہمیشہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے, اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, السلام علیکم. عامر کے ساتھ نہیں, جہاں سچ ہے وہاں کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے, جی اللہ جی آپ کو جزاک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین فالوور بھائی ہمارے ساتھ تھے. عامر حق کیا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, حقیقت ہے, سچ. میں اگر مثال کے طور فار دا سیک آف آرگومنٹ, خدا نہ خواستہ میں اگر سیکولر ہوں گا یا لبرل ہوں گا, میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہوں گا میں وہ ہوں, میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, پھر میں کھل کے کہوں گا نا. تو یہ ہے ہمارا مسئلہ. اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کو آدھا تتر اور آدھا بٹیر بنا دیا گیا ہے, اور کہہ رہے ہیں بس اسی میں خوش ہو جاؤ. قرآن میں آتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر بندہ جو ہے نا, ہر ٹولہ اپنی مرضی میں چل کے کہتا ہے میں ہی سچ ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ توجہ ہونی چاہیے جس طرف ہمارا موقف ہے. اللہ جزائے خیر دے. اتحاد بھائی نے ہمیں جوائن کیا, ان کو لے لیتے ہیں. اتحاد بھائی کیسے ہیں؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زبردست طریقے سے آپ نے بنا کچھ کہے آپ نے بہت زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلینیشن دیا ہے. اور جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بلاسفیمیئرس کو بھی لے کے